بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کی مشق کو کریں گے اور مشق میں ہمارے پاس جو سوال موجود ہے وہ ہے درج ذیل فقرات میں سے اسم معرفہ کی اقسام کی نشاندہی کیجیے۔ جی بچوں، یہاں پہ ہمارے پاس دو کالمز موجود ہیں۔ پہلے کالم میں فقرات ہیں اور دوسرے کالم میں ہم بتائیں گے کہ ان فقرات میں اسم معرفہ کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے۔ اسم معرفہ کی اقسام بتائیں گے۔ آئیے تو پہلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ یہ لڑکا کیوں روتا ہے؟ اس جملے میں لفظ استعمال ہوا ہے یہ، اور یہ کو ہم کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ اسم معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ اسم معرفہ کی قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کو ہم اگلے کالم میں لکھیں گے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس محمود آیا اور اس نے کھانا کھایا۔ جی پیارے بچوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کے نام کو بار بار دہرانے کے بجائے اس کے نام کی جگہ پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے محمود کی۔ محمود کے نام کو دوبارہ نہیں دہرایا گیا۔ محمود آیا اور آگے اس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کر لیا اس، اور اس نے کھانا کھایا۔ تو جو اس ہے جسے ہم نے محمود کے نام کی جگہ پہ استعمال کیا ہے، یہ کون سا اسم ہے؟ یہ ہے اسم ضمیر۔ اسے ہم اس کے سامنے اگلے کالم میں لکھیں گے اسم ضمیر۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس وہ کرسیاں اٹھا لاؤ۔ جی پیارے بچوں، لفظ وہ بھی ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے اسم اشارہ۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس جمیل نے کھانا کھایا اور وہ اسکول چلا گیا۔ یہاں پہ بھی ہم نے دوبارہ جمیل کا نام لینے کے بجائے لفظ استعمال کیا ہے وہ، تو وہ اسم ضمیر ہے، اسے ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کی یعنی اسم معرفہ کی جو قسم اسم ضمیر ہے یہاں پہ لکھیں گے۔ پیارے بچوں، اگلا جملہ ہے ہمارے پاس جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ یہاں پہ کون سی قسم استعمال کی گئی ہے اسم معرفہ کی؟ اسم موصول۔ یہاں پہ لفظ ہے جو کیا ہے؟ اسم موصول۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم موصول میں جب تک جملے کے ساتھ دوسرا حصہ نہ لگایا جائے تو ہمیں بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پہ بھی جملے کے دو حصے ہیں، جو بوئے گا۔ اب اگر ہم کہیں جو بوئے گا تو بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جملے کا دوسرا حصہ لگے گا وہ کاٹے گا۔ جو بوئے گا وہ کاٹے گا، تو یہ ہے اسم موصول۔ اس میں جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس جس نے عرضی نہ بھجوائی اسے غیر حاضر سمجھا جائے۔ یہاں پر بھی جملے میں دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ الفاظ جیم سے شروع ہوتے ہیں، جو، جس، جہاں وغیرہ، اور اس میں جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جب تک دوسرا حصہ اٹیچ نہ کیا جائے، ساتھ نہ لگایا جائے، تو بات ہمیں پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی۔ جس نے عرضی نہ بھجوائی، اگر ہم بات یہیں تک کریں گے تو ہمیں مزید کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہے اسے غیر حاضر سمجھا جائے۔ اب ہمیں بات پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جس نے عرضی نہ بھجوائی اسے غیر حاضر سمجھا جائے۔ تو یہ اسم معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم موصول۔ اگلا جملہ ہے جمال کو لاکھ سمجھایا لیکن وہ ضد کرتا رہا۔ یہاں پہ جمال کی جگہ پہ آگے ایک اسم استعمال ہوا ہے وہ، یعنی جمال کا نام دوبارہ ہم نے نہیں لیا، اور نام کی جگہ پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم ضمیر۔ وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر۔ اگلا جملہ ہے انہوں نے کل آنا تھا۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ بھی ہم نے نام نہیں لیے، ہم نے ناموں کی جگہ پہ کیا کیا؟ لفظ انہوں استعمال کیا ہے۔ تو انہوں کیا ہے؟ اسم ضمیر۔ آئیے تو اب اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس 5 جملے لکھیے اور ان میں مختلف ضمائر استعمال کیجیے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس 2 کالمز ہیں۔ پہلے کالم میں ہم ضمائر لکھیں گے، یعنی نام کی جگہ پہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں لکھیں گے، اور اس سے اگلے کالم میں ہم ان ضمائر کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا اسم ضمیر کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ۔ اب وہ کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، وہ اسکول گیا۔ اگلا اسم ضمیر دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ جی پیارے بچوں، ہم نے یہاں پہ نام نہیں لیا، نام کی جگہ پہ کون سا لفظ استعمال کیا؟
اس اسم ضمیر اس، اور اس کا ہم نے جملہ بنایا، اس کے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ اگلا اسم ضمیر ہے انہوں، تو انہوں کو اب ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ علی اور احمد بازار گئے اور انہوں نے کتابیں خریدیں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ دو نام ہیں علی اور احمد، تو ہم نے انہیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا اور ان کی جگہ پہ کیا لکھا ہے؟ انہوں۔ لفظ انہوں اسم ضمیر ہے۔ آگے ہے لفظ میں، یعنی یہاں پہ بھی اپنا نام لینے کے بجائے ہم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے میں، اور میں اسم ضمیر ہے۔ میں کو جملے میں استعمال کریں گے، میں باغ میں گئی۔ اگلا لفظ ہے آپ، یعنی اسم ضمیر کیا ہے؟ آپ۔ کیا، اس کو جملے میں استعمال کریں گے، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے؟ تو اس میں چونکہ یہ ایک سوالیہ بھی بن رہا ہے تو اس کے اینڈ پہ ختمہ نہیں لگائیں گے، ہم سوالیہ نشان لگائیں گے۔ مشق ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔